القیوم، القیوم کا معنی ہے قائم رہنے والا، سنبھالنے والا۔ یہ وہ ذات، یہ اللہ کی ذات ہے۔ انشاءاللہ آج ہم اللہ پاک کے اس اسم مبارک کے بارے میں بیان فرمائیں گے۔ سنبھالنے والا، القیوم، قائم رہنے والا۔ بے شک وہ اللہ ہے جو سب کو سنبھال ہی لیتا ہے اور پاک ہے وہ، اور وہ قائم ہے جسے کوئی فنا نہیں کر سکتا۔ وہ قیوم ہے، اور یہ قیوم ایسا نام ہے صرف جو پاک ہی، یعنی کہ بے شک وہ پاک ہی، وہ اللہ کی ذات پر ہی اختلاف ہوتا ہے۔ اللہ کے غیر کو قیوم نہیں کہہ سکتے، یعنی کسی ایسے انسان کو قیوم نہیں کہہ سکتے، اس کے نام کے آگے عبد القیوم لگانا ضروری ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جیسے کسی کا نام قیوم ہے تو اسے قیوم نہ کہے، یہ بہت ہی کہنا اس کے لیے شرک ہوں گے، یعنی کہ اسے سیدھا سیدھا قیوم نہ کہے، اسے عبد القیوم کہے، یعنی کہ کوئی انسان کو پکار رہے تو ساتھ میں قیوم لگائے، عبد القیوم کے ساتھ اسے پکارا جائے۔ اللہ پاک کے کچھ نام ایسے ہیں جو اپنی ذات پر خاص ہے، قیوم ہے، رحمان ہے۔ اگر عبد الرحمن ہے تو یاد رکھے عبد الرحمن ہی بولا جائے گا۔ اگر کوئی شخص ہے تو اسے رحمان نہیں بولا جائے گا، اسے عبد الرحمن کہا جائے گا، کیونکہ اگر اسے رحمان کہا، یعنی کہ رحمان کہا کسی انسان کو، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ تو ایسی چیزوں سے ہمیں بچنا ہے۔ تو کوئی انسان کو جب بھی پکارے تو عبد الرحمن کر کے پکارا جائے۔ اس بات پر ذرا غور کیجئے گا، اس لیے جو قیوم نام ہے وہ اللہ پاک کے نام میں ہی ہے، اور وہ اللہ کے لیے ہی خاص ہے، اور بڑا بابرکت نام ہے، مبارک نام ہے۔ یہ قول کے مطابق اس میں اعظم میں سے ہے، اور اس کی بہت ساری خاصیتیں ہیں۔ یا حی یا قیوم اس میں اعظم کہا گیا ہے، یہ اس میں اعظم ہے اور اس میں اعظم کا حصہ ہے، تو اس کی بڑی برکت ہے۔ سب سے بڑا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر انسان کن ذہن، یعنی کہ کچھ بھولتا ہے، اس کے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، چاہے وہ بچہ ہو یا پھر جوان ہو یا پھر اور زیادہ بوڑھا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ کن ذہن ہے تو اسے یا قیوم کا اسے ورد کرنا ہے، اور اس کو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اگر اس کا ذہن اتنا کمزور ہو رہا ہے کہ اس کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو اسے یا قیوم کا ورد کرنا ہے، یا اس کا حافظہ کمزور ہو رہا ہو تو خاص کر کے ایسے شخص کو، یعنی کہ جو کہ ڈیمیشیا سے بچنے کے لیے اس میں بڑی ہی تاثیر ہے اور بہت طاقت رکھتا ہے، اسے 71 ٹائمز یعنی کہ ڈیلی اس کا ورد کیا جائے۔ یا قیوم اس پر میم پر پیش پڑھ لے یا پھر اس پر وقف کر دے، 71 ٹائمز پڑھا کرے، اول آخر بار درود پاک کی کثرت کرے اور اسے پڑھے، اور پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے۔ اس کا جو مرض ہے وہ دور ہو جائے گا، اس کا جو حافظ ہے وہ قوی ہو جائے گا، اور جیسے ہی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ذہن قوی ہو جائے تو اس سے چاہیے کہ اسے روزانہ پڑھے۔ جو بھولتا ہو، ایسا مرض جسے ڈیمیشیا کی ہو، یعنی کہ ایسے ڈیمیشیا کی شکل میں عام طور پر لائق ہو جاتا ہے، اس لیے اسے پابندی کے ساتھ اس کا ورد کرنا ہے، اس سے اسے حفاظت ہوگی۔ اس اسم کے بڑے ہی فائدے ہیں، اور اس کے اندر بہت بڑی تاثیر ہے۔ انسان کے اندر تکاسر یا سستی ہو یا کسی کام میں اس کا دل نہ لگتا ہو تو اس کے لیے بھی بہت ہی بڑی تاثیر ہے۔ یا قیوم اس کی عدد کبیر، یعنی کہ اس کی عدد کبیر 156 یعنی کہ 156 ہے، اور اس کی مفرد 3 یعنی کہ 3 ہے، اور زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ اس کا ورد کرے۔ ہاں، اگر بہت کمزوری ہو اور ایسا شخص جو ایکٹیو نہیں ہے، یعنی کہ وہ بالکل سست رہتا، تو اسے ایکٹیو رہنے کے لیے اسے اس کا ورد کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ اسے استعمال کرے، صبح شام روزانہ پڑھے، انشاءاللہ آسانی ہو جائیں گی اس کے سارے کام۔
بن جائے گی، یعنی کہ اس کے جو بھی ہے سستی والے اسے بہت مطلب سست رہنے کی عادت ہو، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ اس کا زیادہ سے زیادہ ورد کرے۔ یہ بہت ہی مبارک بابرکت نام ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا، یعنی کہ کوئی بچہ یا کوئی بوڑھا یا کوئی جوان ایسا ہو جسے بہت نیند آتی ہو، جو سوتا رہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ آل عمران میں سے، یعنی کہ الف لام میم اللہ لا الہ حی القیوم یہاں تک پڑھے، صبح شام پڑھے، اور اس کا 11 دفعہ اس کا ورد کرے، اول آخری بار درود پاک پڑھ کے، انشاءاللہ اسے فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں بالکل دعا کرے، یاد کرے اللہ کے نام کو، اور اللہ کے سامنے خوب دریافت کرے، خوب اللہ سے کہے اور پھر دعا کرے، انشاءاللہ اسے شفا ہوں گی۔ بہت ہی مبارک نام ہے، یعنی کہ بہت سارے فائدے ہیں۔ اللہ پاک کے سارے ہی نام بہت مبارک ہے اور سبھی میں شفا ہے، اور بے شک وہی قیوم ہے، اس کی ذات قیوم ہے، وہی ہم سب کو سنبھالتا ہے، بے شک وہ سنبھال ہی لیتا ہے۔ اس میں شفا ہے، اس کا ورد کرے، اس کے بہت سارے فائدے ہیں، انشاءاللہ اللہ کی طرف سے اسے شفا ہوں گی۔